نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس موضوع کو دو پارٹس میں بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے حرمت والے مہینے بتائے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے اسے سمجھیں گے۔ امید ہے آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر اور حرمت والے مہینے اسلامی معاشرت کا ایک عام حصہ ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بارہا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر فرمایا ہے اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ترجمہ: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کے دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی وقت ہوا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ مہینے ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا، جنگ اور خون ریزی حرام قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم ان مہینوں میں سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، یعنی گناہوں سے بچیں اور اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ مشرکین مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر حرمت والے مہینے میں وہ جنگ کریں تو ان کے ساتھ آپ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی کہ وہ متقیوں یعنی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یعنی اس آیت میں نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ نسی سے مراد وہ عمل ہے جس میں کفار عرب حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے۔ یہ عمل کفر میں اضافہ سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے فرماتے ہیں، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی یہ عمل کافروں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اس تبدیلی کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اس کو حرمت والا کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ یعنی کفار ایک سال
حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے تھے اور اگلے سال اسے پھر حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے تاکہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حرمت والے مہینوں کے شمار میں موافقت کر سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق مہینوں کو تبدیل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کو ان کے برے کام اچھے لگنے لگے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں برے کاموں کی محبت ڈال دی گئی ہے اور وہ انہیں صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر قوم کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں جانیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔